صلاۃ والسلام کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع فرمایا، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر اس سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا۔ اب قیامت تک کسی انسان کو نبوت نہیں مل سکتی، چونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضور کی ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے۔ ختم نبوت کے 3 درجے ہیں، جس کو بڑی تفصیل کے ساتھ حجت اللہ فی الارض حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحذیر الناس کے اندر درج فرمایا ہے، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ ختم نبوت کا پہلا درجہ ختم نبوت رتبی ہے، دوسرا درجہ ختم نبوت مکانی ہے، تیسرا درجہ ختم نبوت زمانی ہے۔ ختم نبوت رتبی کا معنی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصف نبوت کے ساتھ بذات موصوف ہیں، یعنی حضور پاک کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنی طرف سے نبوت عطا فرمائی ہے۔ حضور کی نبوت کے درمیان میں اللہ نے کوئی واسطہ نہیں رکھا، اور حضور کی نبوت کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی نبوت کے لیے واسطہ بنایا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان کے سورج کو روشنی براہ راست خدا کی طرف سے ملی ہے، اور آسمان کے سورج کے واسطے سے چاند ستاروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی ملی ہے۔ بالکل اسی طرح حضور وصف نبوت کے ساتھ بذات موصوف ہیں۔ معنی اس کا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبوت کا مرکز بنایا ہے، براہ راست حضور کو نبوت عطا فرمائی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس زمانے میں حضور اللہ تعالیٰ کے نبی نہ ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو اس وقت ان کو نبوت ملی۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب سے حضور پاک کی ذات موجود ہے اسی وقت سے وصف نبوت کے ساتھ حضور موصوف ہیں، اور اس پر دلیل کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سے وصف نبوت سے موصوف ہیں؟ اس پر دلیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، کہ جب آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھے اس وقت بھی میں اللہ تعالیٰ کا نبی تھا۔ ظاہر بات ہے اس میں اس کے اندر حضور نے اپنی خصوصیت بیان فرمائی ہے۔ اگر باقی انبیاء بھی اسی وقت نبی ہوتے تو پھر اس میں حضور کی کیا تخصیص رہتی؟ سرکار نے اپنی تخصیص بیان فرمائی ہے کہ میں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا نبی تھا جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصف نبوت کے ساتھ موصوف نہ ہوں۔ جب سے حضور کی ذات موجود ہے اسی وقت سے حضور وصف نبوت کے ساتھ موصوف ہیں، بخلاف دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے کہ ان کو نبوت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے ملی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کے سورج کو روشنی کا مرکز بنایا ہے، اور تمام روشنیاں جہاں کہیں بھی نظر آتی ہیں یہ سب سورج کا فیض ہے۔ فضا میں روشنی ہے، سورج کا فیض ہے، بند کمروں میں چاندنا ہے، یہ سورج کا فیض ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، مرکز ہونے کی حیثیت سے اللہ نے حضور کو نبوت کا مرکز بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو جو نبوت ملی ہے اسی مرکز نبوت کے واسطے سے ملی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام واسطہ بنے ہیں۔ تو ختم نبوت رتبی کا معنی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام رتبے نبوت کے ختم فرما دیے گئے ہیں۔ اب کوئی رتبہ نبوت کا ایسا نہیں بچا جس کے لیے کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت پیش آئے۔ یہ جو ختم نبوت رتبی ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا وصف اور بہت بڑا اعزاز ہے۔ خاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس آیت مبارک میں بھی لفظ خاتم النبیین سے حضور کی ختم نبوت رتبی کو بیان کرنا اصل مقصود ہے، اور علی الاطلاق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم نبوت
زمانی بھی حاصل ہے، ختم نبوت مکانی بھی حاصل ہے، اور ختم نبوت رتبی بھی حاصل ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم نبوت رتبی حاصل ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے لیے گویا کے مرکز ٹھہرے۔ جب حضور نبوت کے مرکز ٹھہرے اور حضور پاک کی نبوت رتبے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہے تو لازمی بات ہے کہ اسی مرکز نبوت کو تمام نبیوں کے آخر میں بھیجا جائے، اس لیے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں بھیجا جاتا یا درمیان میں بھیجا جاتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بعد آنے والے انبیاء جو ہوتے ان کا دین یا تو حضور کے دین کے موافق ہوتا یا ان کا دین سرکار کے دین کے مخالف ہوتا۔ اگر ان کا دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے موافق ہوتا تو پھر کسی اور کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ یہ جو دین اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو دیا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان تو یہ فرمایا ہے تبیان لکل شیء، ہر چیز کو بیان کرنے والا ہے، یعنی قرآن ہر چیز کو بیان کرنے والا ہے۔ جب ہر چیز کو قرآن نے نبی کی سنت نے بیان کر دیا ہے، پیچھے کوئی چیز باقی بچی نہیں جس کو بیان کرنے کے لیے کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت پیش آتی، تو ظاہر بات ہے بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اسی طرح قرآن کا اعلان ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضور پر جو قرآن اترا یہ بھی محفوظ ہے، جب قرآن ہے ہی محفوظ تو حضور کے بعد نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے انبیاء کا دین مصطفیٰ کے مخالف ہوتا تو ظاہر بات ہے جب حضور مرکز نبوت ہیں، حضور کا دین بھی سب سے اعلیٰ ہے، تو بعد والے جو دین لے کر آتے ظاہر بات ہے اس دین سے کم درجے کا ہوتا۔ جب کم درجے والا دین ہوتا تو کم درجے والے دین سے اعلیٰ درجے والے دین کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منہا، قرآن کریم کا فیصلہ ہے جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بلا دیتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے، اس کے برابر یا اس سے بہتر آیت مبارکہ لائی جاتی ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے، اپنے فائدے کے اعتبار سے، یعنی فائدے کے اعتبار سے اس سے بہتر اور اپنے فائدے کے اعتبار سے یا اس کے برابر کوئی نہ کوئی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رتبے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہیں، حضور کا دین رتبے میں سب سے اعلیٰ ہے، تو لازمی بات ہے کہ حضور کا زمانہ بھی سب نبیوں کے زمانے کے بعد کا ہونا چاہیے۔ تو حضور پاک کو اللہ نے زمانے کے اعتبار سے بھی آخر میں بھیجا، اور با اعتبار مکان کے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے اور قرآن سے یہ بات ثابت ہے آسمان سات ہیں اور زمینیں بھی سات ہیں، تو ساتوں زمینیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ بنائی ہیں اس طرح ان کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس زمین کے نیچے ایک زمین ہے، اس زمین اور اس کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، اس سے نیچے ایک اور زمین ہے، اس کا بھی اتنا ہی فاصلہ ہے۔ غرض اس طرح ترتیب بار سرکار نے ساتوں زمینیں شمار کروائی۔ یہ سب سے اوپر زمین ہے، یہ سب سے اوپر ہونے کے علاوہ سب زمینوں سے افضل بھی ہے، اس لیے کہ اس کے باشندے اور اس کے رہنے والے باقی زمینوں کے باشندوں سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ اب اس تمہیدی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اب اس بات پر ہم غور کریں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس زمین کے اعتبار سے خاتم ہیں تو باقی زمینوں میں جب مخلوق آباد ہے، زمینیں موجود ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء بھی آئے ہیں۔ جب نبی آئے ہیں، جس طرح یہاں پر نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا، حضور پر ختم ہوا، ظاہر بات ہے باقی زمینوں میں بھی نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا، کسی پر تو ختم ہوا ہے نا۔ جس پر سلسلہ نبوت باقی زمینوں میں ختم ہوا ہے وہ اپنی زمینوں کے اعتبار سے تو خاتم ہیں، اپنی زمینوں کے اعتبار سے تو آخری ہیں، لیکن ان کی نبوت بھی ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہی فیض ہے۔ ان کو بھی نبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ملی ہے، گویا کہ وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں نبوت کے اعتبار سے، اور یعنی اپنی زمینوں کے اعتبار سے بے شک وہ خاتم اور آخری ہیں، لیکن علی الاطلاق ساتوں زمینوں کے اعتبار سے ہمارے حضور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔
گویا کہ جس طرح اس زمین پر ہمارے نبی کا سکہ چلتا ہے، اسی طرح باقی زمینوں پر بھی ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی سکہ چلتا ہے، اس لیے کہ ان زمینوں کے جو خاتم ہیں وہ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع، مثال اگر درکار ہے تو لیجئے، جس طرح ہر صوبے کا علیحدہ علیحدہ ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے لیکن وہ تمام وزراء وزیر اعظم کے تابع ہوتے ہیں، اسی طرح باقی زمینوں میں اگرچہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہوا، ان کا اپنے اعتبار سے ایک خاتم ہے، لیکن علی الاطلاق ساتوں زمینوں کے اعتبار سے ہمارے حضور علیہ السلام ہی سب انبیاء کے خاتم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی نبی صرف نبی ہیں، باقی رسول صرف رسول ہیں، ہمارے نبی خاتم الرسل اور خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ اور جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے نبی ہیں، اس طرح حضور نبیوں کے بھی نبی ہیں، بے خلاف حضور کے کہ باقی انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی اپنی امتوں کے تو نبی ہیں، نبیوں کے نبی نہیں ہیں۔ حضور امت کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ جب نبیوں کے نبی بھی آ چکے ہیں تو اب کسی اور کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی اور کو نبوت دینے کی حاجت اور ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو حضور کو نبوت ملی، نبوت بھی کامل ہے، جو دین ملا یہ دین بھی کامل ہے، کسی اور کے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، حاجت بھی نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ حضور جس طرح اس زمین کے اعتبار سے آخری نبی ہیں، بالکل اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں زمینوں کے اعتبار سے حضور آخری نبی ہیں۔ قیامت تک کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ قیامت تو ایک حد بندی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا قیامت تک ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قیامت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے زیر سایہ طلوع ہوگی، اس دن بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سکہ چلے گا۔